السلام علیکم. جیسے کہ اب رمضان آ رہے ہیں تو رمضان کے حوالے سے سوال ہے کہ رمضان میں ہم اپنی زندگی کو کس طرح صحیح کرنا چاہیے. جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں رمضان کی تیاری کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تراویح کا اہتمام کرتے ہیں, لیکن دل میں ان کے لیے دوسروں کے لیے باتیں ہوتی ہیں. نماز تراویح اپنی جگہ ہے لیکن ان باتوں کو نہیں بھول پاتے. تو ہم ایسے کون سے عمل کریں جس سے زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں مل سکیں ہمیں اور ہم اپنی زندگی کو صحیح کر سکیں. اچھا, یہ صرف رمضان میں ٹھیکا نہیں ہے. پہلے تو یہ سمجھنا ہے ہم 12 مہینے مسلمان ہوتے ہیں, ایک مہینے اچھے مسلمان بن جائیں اور جیسے عید آئے اس کے بعد برے مسلمان بن جائیں. تو اس چیز کا جو ہمارے اوپر بہت گہرا اثر پڑا ہے معاشرتی, وہ تمام کے تمام لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جیسی رمضان آتا ہے نماز پڑھنے لگتے ہیں, جیسی رمضان ختم ہوتا ہے نماز ختم, اچھے عمل ختم. اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے. آپ نے کوشش کرنی اچھے عمل پورے سال ہوں. اچھا, اب دل میں جو بات ہے اس کو بھولیں اور معاف کیسے کریں. دیکھیں, اس کا طریقہ کار سب سے بہترین یہ کہ کچھ غلطیاں معاف کرنے والی ہوتی ہیں, عفو درگزر کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ دیکھیں, آپ کس ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں کہ جیسے سپوز ایک بہن بھائی ہے, پہلے بہن بھائی آپس میں بہت لڑتے جھگڑتے تو معافی تلافی ہو کے ختم ہو جاتا فوراً کی فوراً بات. رشتے داریاں ہیں, تھوڑی باتیں ہوتی تھیں ختم ہو جاتی ہیں. اچھا, اب کیا ہو چکا ہے, ایک موبائل آ چکا ہے, اس میں ہم سوری لکھ دیتے ہیں. نہیں, آپ جس سے ناراض ہیں اس کے پاس جا کے بات کر رہے ہیں, اس کو بتائیں گے کہ یہ غلطی ہو گئی, غلطی کو مان لینا اور غلطی کو ایسی ماننا جو غلطی ہوئی ہے, تو غلطی کے ٹھیک ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. آج ہم کیا کرتے ہیں, ایک پوسٹ لگا دیتے ہیں یا ایک میسج سینڈ کر دیتے ہیں سوری کا. یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. اگر میرے سے کوئی غلطی ہو گئی, جانے انجانے میں ہوئی, یا میں نے کوئی ایسا کام کیا جس مجھے پتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے, تو میں سامنے والے کے پاس جاؤں, تھوڑی سی وہ پہلے مانے گا نہیں, تھوڑے سے نخرے دکھائے گا, پھر لیکن اس تھوڑی دیر میں اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کے واقعی اس کو حقیقتاً اپنی غلطی کا احساس ہوا. ہم لیکن کیا کہتے ہیں, ایک میسج کرتے ہیں اور بولتے ہیں غلطی, لیکن غلطی ہے کیا, تو اس کو بھی سمجھنا ہے کہ بے وقوف بننا اور غلطی ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے. بے وقوف کوئی بنا رہا ہے تو زندگی میں کبھی بے وقوف نہیں بنیے گا. آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو کیا بنا رہے ہوتے ہیں, بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں معاف کر دیں, تو وہ بے وقوفی ہے. پھر آپ دنیا کے سب سے بڑے بے وقوف ہیں, جو اسے پتا ہے اسی کو بنانا ہے ہمیشہ. تو ایک دفعہ بن چکے ہیں تو دوبارہ بے وقوف نہیں بننا. ہاں, اب کوئی رشتہ ایسا کہ جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا, تو آپ نے وہاں سنبھل کر چلنا ہے, سمجھداری سے کام لینا ہے کہ اس کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے, کس طرح سے کن کن اسٹیپ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کم و بیش مفہوم ہے حدیث کا کہ ایک اگر آپ کو کوئی سام ڈس لے تو بار بار اس سام سے نہیں ڈسنا ہے, تو آپ نے بچنا ہے, اس چیز کا خیال رکھنا ہے, اور جتنا ہو سکے سب کو معاف کرنا ہے, جتنا ہو سکے جتنی دل آزاری ہوئی اس کو معاف کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے. رمضان میں نہیں, پورے سال سال کرنا ہے, رمضان میں بڑھا دینا ہے. بس یہی میرا جواب ہے اس کا. بولا بھی جاتا ہے, یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا روزہ ہے, ہمارا خیال نہیں کرا, اور کچھ بھی دوسرے کی بات پہ جو ہے لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں. روزہ کا مطلب روزے میں کیسے کرنا جائز ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں, ایک روزہ جو رکھتے ہیں یہ عموماً لوگ اکثر پاکستان میں روزہ جو ہوتا ہے 5 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے, باقی روزہ سو کے گزرتا ہے. اس میں شاید میں اپنے آپ کو بھی اگر دیکھوں تو میں بھی ایک بہت بڑا وقت, کیونکہ دیکھیں رات میں ایک ہم لوگ لیٹ سوتے ہیں, اس کے بعد ہم 2-3 گھنٹے ملتے ہیں, پھر مارننگ کا ٹائم جو ہوتا ہے. آج والدہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ دیکھیں ہمیں تو سونے کو ہی نہیں ملتا. میں نے کہا آپ کو تو سونے کو مل جائے گا, ابھی آپ جاؤ, ہم تو دیکھیں اسکول میں بیٹھے ہیں, اسکول کے بعد بھی ہماری شیڈیولنگ ہے, اگر وہ اس سے نمٹے تو ہم تھوڑی دیر لیٹ جائیں گے. دیکھیں رمضان میں آرام بھی کرنا چاہیے, قرآن بھی سیکھنا چاہیے, اور دوسرے معاملات بھی کرنے چاہیے. دیکھیں پیٹ جب خالی ہوتا ہے نا تو بھوک کا احساس ہوتا ہے کہ رمضان جو ہے کسی بھوکے کی طلب جو ہے, یعنی بھوک لگے تو طلب کیسی ہوتی ہے, کسی چیز کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے جب آپ کو اس چیز کی ضرورت ہو. تو جب آپ کا دماغ سالہ سال پیٹ بھرا ہوا ہے, ہر چیز مہیا ہے, ہر چیز آپ کو مل رہی ہے, تو جب آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی تو ریئیکشن تو ایسے آئیں گے کہ ہم دوسرے کو برا کہیں گے, لڑیں گے, جھگڑیں گے, کیونکہ ہم بہت بڑا احسان کر رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں. اچھا, بچپن سے یہ سکھایا جا رہا ہے. آپ روزہ رکھ کے کسی پہ احسان نہیں کر رہے, اپنے اوپر خود پر احسان کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو بہت بڑے انعامات سے نوازے گا. سر لیکن جیسے ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو روزہ رکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ نے بہت زیادہ احسان کریں, ہمارے پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. لیکن اگر ہم اسے سائنس کے لحاظ سے دیکھیں, سائنس کے لحاظ سے, تو سائنس نے پروو کیا ہے کہ ہماری باڈی اندر سے اسٹرانگ ہو رہی ہوتی ہے, ایک کلینزنگ پروسیس چل رہا ہوتا ہے. یہ چیز ہمیں شاید نالج کی کمی ہے زیادہ تر ہماری قوم میں, کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس وہ دراصل بیٹا اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ سائنس
اور سائنس کے علاوہ ہم ویسے بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی عبادت جو ہمارے لیے 5 وقت کی جیسے نماز ہے، روزہ ہے، تو ہماری صحت کے لیے مفید ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز ہماری آخرت بن رہی ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ اتنا اجر ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک رات کی عبادت کا ہے نا، لیلۃ القدر میں اگر ایک رات مل گئی کسی کو تو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ تو دیکھیں ہم نے ان چیزوں فائدے تو دکھتے نہیں ہیں، ہمیں فائدے کیا ہوتے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا۔ سائنس سے دیکھیں تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچتے ہیں، باڈی کے اندر ہمارے ایسی چیزیں کریٹ ہو جاتی ہیں جو ہمارے نقصان دہ ہوتی ہیں روزے کی وجہ سے، وہ اینڈ ہونا شروع ہوتی ہیں کیونکہ ہم بھوکے رہتے ہیں تو ہمارا معدہ جو ہوتا ہے اسٹمک ان کو کیا کرتا ہے کھانا شروع کرتا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری بڑی بڑی بیماریاں ان سے بچتے ہیں سائنس کے لحاظ سے۔ لیکن ہم جب اس کے فائدے اٹھائیں گے، جب ہم اس کو صحیح طریقے سے رکھیں گے، ہم کیا کرتے ہیں روزہ کھولتے ہیں آئلی چیزوں سے، اس کے بعد طرح طرح کے ہمارے یہاں جو کھانے بنتے ہیں، تو وہ پھر روزے کا کوئی وہ فائدہ نہیں ہوا۔ روزے کا اصل مقصد جو ہے کس طریقے سے روزے کو افطارنا ہے۔ صرف 12 گھنٹے بھوکے رہنے کے بعد آپ 8 گھنٹے چوائی کرتے رہو گے، کھاتے رہو گے ایک بھینس کی طرح، تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ روزے کا اصل فائدہ سمجھنا کہ اس کے بعد کی آپ کی شیڈولنگ فوڈ کی کیا ہے، تو پھر اصل فائدے کی طرف جائیں گے آپ۔ اور چلو آپ نے 12 گھنٹے بھوکے رہے، پھر میدے کو آپ نے بولا بیٹا کھا کھا کھا، میدے کو اتنا کھلا دیا پاگل ہو گیا، تو پھر کوئی فائدہ جب بھی نہیں ہوتا۔